یہ آیت جو ہے سورہ المومنون کی آیت نمبر 7 جو ہے، اور اس کے کانٹیکسٹ میں 5 اور 6 بھی، یہ پوری ڈاکٹرن کلیئر کر رہی ہے کہ شرمگاہ کا استعمال اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ حد کو توڑنے والا ہے. اور یہ رزلٹ اس امت میں بہت بڑی پرسنالٹی نے نکالا ہے، وہ ہے امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفی 204 ہجری، جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں بڑے امام مانے جاتے ہیں. ان کی رسپیکٹ ہے کیونکہ وہ امام موسیٰ کاظم کے شاگرد تھے، امام شافعی رحمہ اللہ. اور ان کا مشہور شعر بھی ہے، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. بالفرض اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو اے جنو انس گواہ ہو جاؤ میں رافضی ہوں. تو یہ امام شافعی جو کہ اہل بیت سے بہت محبت رکھتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو رافضیت کا تانا ملتا تھا، تو ان کو یہ شعر کہنا پڑا. اہل سنت اہل تشیع دونوں ان کا یہ شعر کوٹ کرتے ہیں، ان کو رسپیکٹیبل پرسنالٹی کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے. اور یہ شعر ان کے اپنے دیوان الشافعی میں موجود ہے، اور اہل سنت کے ائمہ نے باقاعدہ اپنی اسماء و رجال کی کتابوں میں سے نقل کیا ہے. تو امام شافعی نے ان آیات کے کانٹیکسٹ میں رزلٹ نکالا، اور ان کی اپنی کتاب ہے کتاب الام، پوری دنیا میں ان کی ایک اتھینٹک بک مانی جاتی ہے. اس کے اندر انہوں نے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ ان آیات کی روشنی میں چونکہ اللہ نے فرمایا کہ شرمگاہ کا اس کے علاوہ استعمال جو ہے وہ حد کو کراس کرنے والا ہے، اللہ کے حضور وہ جرم ہے، تو ان جرائم میں انہوں نے کہا کہ الاستمناء بالید، جو عربی میں کہا جاتا ہے مسٹربیشن انگلش کے اندر، مشت زنی اردو کے اندر، یا ہینڈ پریکٹس، یہ بھی اس کے تحت انہوں نے کہا کہ حرام ہے اور منع ہے. اور یہ ان کی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، اور ان کا یہ قول امت نے اس طرح ایکسیپٹ کیا ہے کہ انہی آیات کی روشنی میں آپ اہل سنت کی تمام تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، تمام نے امام شافعی کے اس قول کو ان آیات کے کانٹیکسٹ میں نقل کیا ہے. ٹاپ آف دا لسٹ جو اس وقت پوری دنیا میں اتھینٹک ترین تفسیر مانی جاتی ہے اہل سنت کے ہاں، تفسیر ابن کثیر. تو حافظ ابن کثیر نے بھی ان آیات کی روشنی میں باقاعدہ امام شافعی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے تحت اس کی حرمت کے قائل ہیں. پھر انہوں نے ساتھ بلکہ ایک روایت بھی لکھی، اگرچہ اس کی سند کمزور ہے، لیکن جب دوسری طرف سے ہر طرف کمزور باتیں پیش کی جا رہی ہوں، یہ ہماری دلیل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ابن کثیر نے اگرچہ اس روایت کو لکھا کہ اس روایت کے اندر ایک مجہول الحال راوی ہے، لیکن باقاعدہ اہل سنت کی ایک مین سٹریم کی کتاب میں تو روایت موجود ہے. امام حسن بن عرفہ ایک امام گزرے ہیں، انہوں نے ایک اپنی کتاب، ان کی جز چھوٹی کتاب ہے، جس طرح امام بخاری نے جز رفع الیدین لکھی، جز القراء لکھی، اس طرح ان کے جز کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت والے دن نہ اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ انہیں عالموں کے ساتھ کھڑا کرے گا، تا وقت کہ وہ دنیا سے توبہ کر کے گئے ہوں. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو خود اپنے ساتھ نکاح کرتا ہے اور الاستمناء کرتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے یہ برائی کرتا ہے، مشت زنی والا معاملہ. یہ روایت کمزور ہے، لیکن حافظ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے کہ تاکہ ایک نالج ایک جگہ جمع ہو جائے. تو امام شافعی کا یہ جو قول ہے صرف ابن کثیر نے نقل نہیں کیا، بلکہ سنن الکبریٰ البیہقی، امام بیہقی کی کتاب، حدیث کی کتاب میں ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہی الاستمناء ہے. اس کی ہیڈنگ کے اوپر امام بیہقی نے پہلے تو یہ آیت لکھی ہے سورہ المومنون کی آیت نمبر 5، 6، 7، اس کے بعد امام شافعی کا قول انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے، اور اس کے نیچے پھر اس سے متعلق روایتیں لے کے ہیں. اب وہ روایتیں تو کمزور ہیں، پہلی جو انہوں نے روایت لی ہے وہ خود ہی انہوں نے اس کو کمزور ڈکلیئر کر دی ہے کہ یہ مرسل چھوٹی ہوئی ہے، جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ابن عباس کے حوالے سے بیان کی کہ ابن عباس سے کسی نے آ کے پوچھا کہ میں نے اپنی اس طرح شرمگاہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ شرمگاہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا اس سے بہتر ہے کہ تم نکاح کر لو، اور زنا سے بہتر یہ ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے زنا سے تو بہتر اسے کہا ہے نا، حالانکہ اس کا کمپیریزن وہ کرا رہے ہیں کہ یعنی یہ اس سے چھوٹی برائی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کو زنا میں پڑنے کا خدشہ ہے تو یہ کام شروع کر دے، تو وہ جس کو خدشہ ہے اس کو کیا کام کرنا چاہیے وہ اللہ کے نبی بتا کے گئے، وہ میں بعد میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا ہوں کہ وہ کیا بتا کے گئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ابن عباس کا وہ قول جو ہے خود لکھا مرسل ہے. ایک اور روایت لے کے ہے، وہ بھی اس میں بھی ضعیف راوی ہے، تدلیس کا ایشو ہے، وہ بھی روایت کمزور ہے. اور
اسی طریقے سے امام بیہقی سے بھی آلموسٹ 200 سال پہلے امام بخاری کے استاد ہیں امام عبدالرزاق، جن کی مصنف عبدالرزاق ہے، انہوں نے بھی الاستمناء کے اوپر ایک چیپٹر باندھا ہے، اس میں روایتیں لے کے آئے ہیں، اور ابن عباس والی یہ روایت وہ بھی لے کے آئے ہیں، وہ بھی روایتیں کمزور ہیں، یہی والی روایت تھی۔ اور بہرحال اس میں صحیح سند سے ایک تابعی کا قول وہ لے کے آئے ہیں، عطا بن ابی رباح کا، جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد بھی ہیں اور جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کا قول یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ میں نے روئے ارض پہ عطا بن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا۔ اسی کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ امام حنیفہ نے کسی صحابی کی زیارت نہیں کی، ورنہ کوئی ادنا صحابی بھی ہوتا تو وہ ان سے تو افضل ہوتا۔ اور مزے کی بات، کشف المحجوب جو تصوف میں دنیا میں اتھینٹک بک مانی جاتی ہے، علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری، انہوں نے امام حنیفہ کو تبع تابعین والے چیپٹر میں ڈالا ہے، تابعین والے میں نہیں۔ تو یعنی حالانکہ انہوں نے امام حنیفہ کی شان میں اپنا ایک خواب بھی لکھا، نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے ان کو گود میں اٹھایا ہوا امام حنیفہ کو، تو وہ سمجھ گئے کہ میرا امام ہے۔ اور یہ اتنا مشہور ہوا کہ تذکرۃ الاولیاء جو پوری دنیا میں تصوف کے جو ڈکلیئرڈ اولیاء ہیں ان کی بایوگرافی کے اوپر اتھینٹک کتاب ہے، جس کے حوالے فضائل سنت دعوت اسلامی کی اس میں موجود ہیں، اور فضائل اعمال اور فضائل صدقات تبلیغی جماعت کی اس میں موجود ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری، انہوں نے باقاعدہ امام حنیفہ پہ جو چیپٹر باندھا ہے نا، اس میں انہوں نے کشف المحجوب کا حوالہ دیا ہے کہ شیخ علی بن عثمان حجویری نقل کرتے ہیں، حجویری کا لفظ نہیں لکھا، شیخ علی بن عثمان اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ تو وہ حجویری نہیں لکھا، اس لیے عام لوگوں کو تو پتہ نہیں چلا، وہ انہوں نے کشف المحجوب کا حوالہ دیا ہوا اپنی کتاب میں امام حنیفہ کی شان میں۔ تو امام حنیفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل شخص نہیں دیکھا، اور امام عبدالرزاق جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے عطا بن ابی رباح کا قول نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس عمل کو، الاستمناء کو، بالکل جائز نہیں سمجھتا، میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں، کراہت والا عمل سمجھتا ہوں۔ بلکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں، جو امام عبدالرزاق کے زمانے میں ہی دوسرے امام گزرے ہیں، اور وہ بھی امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، بلکہ امام مسلم نے 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے لی ہیں اپنی صحیح مسلم میں۔ انہوں نے عطا بن ابی رباح کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو اس طرح کا کام کرے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، صحیح سند کے ساتھ۔ اور یہ اردو زبان میں آلموسٹ ساری کتابیں آ چکی ہیں، ہم سب کے JPGs بھی ساتھ اٹیچ کریں گے، کسی کو اگر وہم ہوا تو وہ دیکھ لے، خود پڑھ لے۔ تو انہوں نے کہا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب روزہ ٹوٹ جائے گا، اب اس کے بعد اختلاف ہے کہ اس کا کفارہ کیا وہ 60 روزوں والا ہوگا، لیکن اس میں امت کی اکثریت یہ کہتی ہے نہیں، اس کے بدلے ایک ہی روزہ رکھے گا اور توبہ کرے گا۔ 60 روزوں والا صرف اس ایکسٹریم کے لیے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے یا نعوذ باللہ کوئی زنا والا معاملہ کرتا ہے، اس کے لیے 60 روزے والا کفارہ ہے۔ اس کیس میں صرف ایک روزہ ہی وہ رکھے گا، البتہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے ائمہ محدثین نے باقاعدہ یعنی اس کو ٹاپک بنا کے سنن کبریٰ البیہقی میں بھی ایڈریس کیا اور مصنف عبدالرزاق کے اندر۔ تو اگر کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتابوں کے اندر یہ چیزیں کس طریقے سے لکھی ہیں۔ البتہ یہ جو ہماری باقی مین سٹریم کی کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، اس میں چیپٹر بنا کے اسے ایڈریس نہیں کیا گیا، لیکن الگ سے اس کے اوپر ڈسکشن اس اعتبار سے ہوئی ہے انڈائریکٹلی۔ وہ اب اذانیں شروع ہو چکی ہیں، انشاءاللہ اذانوں کے وقفے کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو وہ بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 33 ہے۔ ایک تو ہم آیت آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، سورہ المومنون کی آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ اب آ جائیں سورۃ النور کی آیت نمبر 33، جس سے آپ کو اللہ کا مزاج پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے اپنی غربت کی وجہ سے، ان کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، ایسے لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ یعنی جب تک ان کے پاس فائنینشیل استطاعت نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں۔ اب پاک دامن رکھنے میں سب کچھ آ جاتا ہے،
کہ وہ کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی طرف نہیں جائیں گے، ورنہ یہاں پہ بتا دیا جاتا کہ جی آپ کو ایک سولوشن دے دیتے ہیں جو بعد میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی کو سپورٹو وہ مشہور حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں جس کے پاس استطاعت ہو، یعنی استطاعت کون سی؟ جو سورۃ النور کی آیت نمبر 33 میں آئی ہے، فائنینشل استطاعت۔ یہاں اس کی یعنی مردانہ پن کا اظہار نہیں ہو رہا، بلکہ فائنینشل استطاعت۔ یہاں پہ تو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ کوئی اگر لڑکا کام نہیں کرتا جی اس کی شادی کروا دیں، اندازہ کریں، تاکہ وہ دو خاندانوں کا بیڑا غرق کر دے۔ اور پھر وہ ایک جعلی روایت پکڑی ہوئی ہے کہ جی ایک غریب شخص حضور کے پاس آیا، آپ نے فرمایا شادی کر لو، وہ اور غریب ہو گیا، کہا دوسری کر لو، وہ اور غریب ہو گیا، کہا تیسری کر لو، اور غریب ہو گیا، چوتھی کی تے پھر وہ امیر ہو گیا۔ سارے اس طرح کدے کوئی امیر نہیں ہوتا، یہ جھوٹی روایتاں نے، گھڑی ہوئی روایتیں ہیں، یہ پتہ نہیں کن دل جنوں نے گھڑی ہیں جن کی ایک بھی نہیں ہو رہی ہوگی۔ تو یہ قرآن و سنت کا مزاج ہی نہیں ہے۔ جو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتا اس کے لیے بخاری و مسلم میں یہ حدیث آ گئی۔ قرآن میں تو آیا سورۃ النور کی آیت نمبر 33 میں پاک دامن رہیں، حدیث بخاری اور مسلم میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، اگر استطاعت ہو تو نکاح کرو، اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، یہ چیز اس کی شہوت کو ٹھنڈا کر دے گی۔ اور اس میں اور الفاظ بھی ہیں کہ اے نوجوانوں کے گروہ، استطاعت ہو تو نکاح کرو، نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا ذریعہ ہے، جو سورۃ النور میں آیا کہ اے نبی الاسلام مومن مردوں کو حکم دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور مومن عورتوں کو بھی حکم دیں نگاہوں کو نیچا رکھیں، جسے عربی میں غض بصر کہا جاتا ہے، ان نگاہوں کو نیچا رکھنا۔ تو یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، یہ چیز اس کی شہوت کو کم کر دے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے شہوت کو کم کرنے کا طریقہ جو بتایا ہے وہ ہے روزے رکھنا۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس حدیث، اب ان کے بالکل خلاف تھی، اس کو انہوں نے عجیب و غریب طریقے سے منطق کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی، یعنی انتہائی افسوسناک چیز ہے۔ نبی الاسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ آپ کو پتا تھا آپ کوئی دوسرا بھی تجویز کر سکتے تھے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ نبی الاسلام کے مزاج میں، اللہ تعالیٰ کے دین کے مزاج میں وہ چیزیں نہیں بیٹھتی ہیں۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث بالکل واضح ثبوت ہے کہ کوئی شخص اس قسم کی ایکٹیویٹی کو پرفارم نہیں کرے گا جو خود ساختہ قسم کی ہوگی۔ جو طریقہ بتانا تھا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتا دیا۔ اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترک دنیا کی اجازت اور ترک نکاح کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگی تو آپ نے اس چیز کو رد فرما دیا۔ اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیتے تو ہمارا تو ارادہ یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو شہوت سے بچنے کے لیے خصی کر لیتے، سیکچولی ڈسیبل کر لیتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں نکاح کی طرف ترغیب دلائی اور خصی کرنے سے منع فرما دیا۔ اگر یہ آپشن موجود ہوتا تو آپ فرماتے کہ چلو خصی تو نہ ہو، وہ تو تخلیق کو بدلنا ہے، ظاہر ہے جی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں ابھاروں گا تیری مخلوق کو کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ تو اپنے آپ کو اس طریقے سے خصی کرنا یہ تو تخلیق بدلنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بڑے عمل سے روکا، تو آپ یہ آپشن دے سکتے تھے کہ وہ نہ کرو، یہ کر لو، درمیانہ راستہ نکال لو اگر تم نے شادی نہیں کرنی، لیکن آپ نے کہا ڈائریکٹ نکاح کرو، درمیان کا کوئی راستہ نہیں آپ نے چھوڑا۔ تو یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی بالکل ثبوت ہے اس بات کا کہ جو ہمارے ائمہ اہل سنت نے اور ائمہ اہل تشیع نے رزلٹ نکالا ہے کہ یہ الاستمناء بالید یا مسٹربیشن حرام ہے اور مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ہے، یہ بالکل ٹھیک رزلٹ نکالا ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے جو صحیح مسلم میں ہے حدیث، مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد میں زکوٰۃ والے چیپٹر میں صدقے کی فضیلت کے بیان میں مل جائے گی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تسبیح صدقہ ہے۔ یہ صدقہ پنجابی والا نہیں، نیکی کا کام عربی میں۔
یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. ہر تحلیل صدقہ ہے. تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو. ہر تحمید صدقہ ہے, یعنی الحمدللہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ صدقہ ہے. امر بالمعروف, نیکی کا حکم دینا, یہ بھی صدقہ ہے. نہی عن المنکر, برائی سے روکنا, یہ بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ تمہارا اپنے بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی اللہ کے حضور صدقہ ہے, یعنی نیکی ہے. اب باقی چیزیں تو صحابہ کو ہضم ہوگی. انہوں نے کہا یہ بیویوں کے ساتھ یعنی یہ تعلق قائم کرنا یہ بھی اللہ کے حضور نیکی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہی چیز کسی اور طریقے سے پوری کرو, اب وہ آپ نے وہ طریقہ بتایا نہیں, اس میں ظاہر ہے زنا بھی آ جاتا ہے, قوم لوط والا عمل بھی آ جاتا ہے, اور یہ الاستمناء بالید یعنی مسٹربیشن بھی آ جاتا ہے. آپ فرمایا کہ اور حرام طریقے سے پورا کرو تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ملے گا. تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں اپنی بیویوں سے اس عمل کے اوپر ثواب بھی ملے گا. اس حدیث کے اندر بھی اس کو یعنی جو ائمہ اہل سنت کا موقف ہے اور ائمہ اہل تشیع کا, اس کو سپورٹ ملتی ہے الحمدللہ. اب اس سخت حدیث کی طرف آ جائیں, کریٹیکل حدیث جو میں نے اینڈ پہ رکھی ہوئی تھی, اس کی طرف تو اشارہ ہی نہیں کیا کسی نے, نہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی گفتگو میں اسے ڈسکس کیا, نہ ان کے خلاف مضامین لکھنے والوں نے. وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے, زبان کا زنا بولنا ہے, کانوں کا زنا سننا ہے, ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے, ٹانگوں کا زنا چل کر جانا ہے برائی کی طرف, اور نفس آرزو اور تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے ہر عضو کا زنا گنوایا ہے. اب آنکھوں کے اوپر ذرا پوچھیں تو کہیں گے جی ہاں جی وہ بدنگاہی کرنا تو حرام ہے. سورۃ النور کے اندر بھی آیا ہے مومنین اور مومنات کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو, بلکہ اس میں تو وہ کہیں گے جی سورہ المؤمن کے اندر جسے سورہ غافر کہتے ہیں اس کے اندر تو یہاں تک آیا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ تو اس کے اندر آتا ہے, یہ سب کچھ حرام ہے. تو سر آنکھوں پہ نہ رکیں, آگے آپ زبان پہ بھی جائیں. زبان سے بے حیائی کی باتیں کرنا, آنکھوں میں بے حیائی کی ویڈیوز دیکھنا جو اس وقت سوشل میڈیا ایشو بن گیا ہے, کان سے برائی کی باتیں سننا, ہاتھ سے جو کام کرنا جو یہ جس کی طرف یعنی آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں جس ٹاپک کے اوپر ماسٹربیشن کے اوپر, یہ سب کی سب چیزیں اس کے اندر لائی کریں گی. اور پھر اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر آئی ہے, مشکات میں بھی موجود ہے, بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں میں. 2 چیزیں آپ نے فرمائی کہ 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان, اور دوسری چیز 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ. تو شرمگاہ کی حفاظت میں ہر وہ چیز آئے گی جو شرمگاہ کی حفاظت میں اخلاقی طور پر اسے برائی کے طور پر ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ یہ برائی ہے. ویسے تو غامدی صاحب بھی اکثر کہتے ہیں کہ تمام معاشرے میں جو اخلاقی اقدار ہیں وہ سب کو پتہ ہیں. تو سر آپ یہ جو اخلاقی چیز ہے اخلاقی برائی, اس کو برائی کے طور پہ سارے معاشرے کے اندر مانا جاتا ہے. میں میڈیکل چیزوں میں نہیں پڑھوں گا. ہمارے بعض علماء جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی میڈیکلی اس کے بڑے نقصانات ہیں. سر میڈیکلی اس عمل کے ایکسیسو کرنے کے نقصانات ہیں. ہم اس کی جو حرمت بتا رہے ہیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں بتا رہے ہیں. اگر آپ یہ کریں گے تو وہ تو میڈیکلی اگر کوئی شخص زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو وہ بھی ہم نے کئی ایکسپائر ہوتے دیکھے ہیں لوگ, وہ تو اس کے بھی نقصانات ہیں. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ٹھیک ہے, وہ ایکسپائر اس طرح ہو جاتے ہیں نا کہ پھر وہ اس قسم کے وہ پھر کشتے اور اس قسم کی ادویات استعمال کرتے ہیں کہ ان کے پھر وہ گردے خراب ہو جاتے ہیں اور وہ فارغ ہی ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ آپ لولی لنگڑی دلیل دیں گے نا میڈیکل, وہ تو کہیں گے جناب جڑے جائز والے وہ بھی فارغ ہوئے ہیں. لہٰذا میں اس میڈیکل والے چکر میں نہیں پڑتا. اور اس کے لیے خیر انہوں نے بہت اور طریقے بھی ڈیوائز کر لیے ہیں کہ وہ اس کے وہ والا اسپیکٹ نہ آئے. یہ وہ میں ٹاپک ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. میں صرف اس حوالے سے ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں اس ٹاپک میں. ایک برائی والا ایک معاملہ ہے تو ہم اس کو صرف کنڈیم کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو مجھے گارنٹی دے گا نا
تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جو اپنی زبان کی حفاظت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے۔ تو بالکل یہ واضح ہو گیا۔